بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کچھ دیہاتی لوگ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا اور اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی، یہ عرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب سے آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جانا یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر ایک نور کا دل کے اندر داخل ہونا جس کو ایمان کہتے ہیں وہ دوسرا سٹیپ ہے۔ آج بالکل یہی بات ہے، ہم سب کے سب پیدائشی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، لیکن ابھی ایمان کی وہ کیفیت نہیں دلوں میں جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کو کہتے ہیں اوپر سے میاں تصویر اور اندر سے میاں کسوی، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا۔ اللہ اقبال نے فرمایا، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرتنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو واقعی ہماری زندگیاں شریعت و سنت کے خلاف ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا۔ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پیئیں گے۔ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئیں، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے،
اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے۔ ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے۔ اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا۔ ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔
پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا۔ باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کفر کو یہ ہماری دینی آزادی اچھی نہیں لگتی، چنانچہ وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ان کے مساجد اور مدارس کو بند کروایا جائے۔ وائرس تو پہلے بھی دنیا میں پھیلتی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس وائرس کو ایسے کر کے پھیلا دیا کہ جی بند کرو بند کرو، لوگ اکٹھے نہ ہوں، لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ بھئی کرو نا، تم اپنے سینما گھر بند کرو۔ نہیں، اصل میں تو انہوں نے آنا تھا مسجدوں پہ، تو آہستہ آہستہ اس کو لے کے آئے کہ جی اب 5 بندے اس سے زیادہ مسجد میں اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ وقتی چیز ہے اور ایک بیماری کا بھی معاملہ ہے، تو علماء نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم اس کی پابندی کریں گے۔ مگر یہ ہے لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن مسلمان مساجد میں آنا ہی بند کر دے۔ مسجدوں سے تو اللہ کی مدد آنی تھی اور یہ بیماریاں دور ہونی تھیں۔ اگر مسجدیں ہی بند کر دی گئیں تو بیماریاں ختم کہاں ہوں گی؟ بیماریاں اور عذاب تو اور اوپر نازل آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں۔ ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہر معاملہ وہاں ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہندوستان تو آپ ایک طرف کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ملک ہے ایران۔ ایران میں شیعوں نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ شیعت کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ اب باقی 2 ملک رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان۔ ان دونوں میں اہل سنت والجماعت لوگ موجود ہیں اور دین کی محبت والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جو ٹھنڈی ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے سے آ رہی تھی۔ ویسے بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک ہے کوہ ہمالیہ اور ایک ہے کوہ ہندو کش۔ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک مثلث بنتی ہے۔ اس مثلث کو اس زمانے میں وادی سندھ کہا جاتا تھا۔ اگر ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہو تو جیسے ہمارے ہاں مالاکنڈ کے پہاڑ ہیں نا، وہ بالکل اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا کیا مطلب؟ کہ یہاں سے دین کی محنت اٹھے گی اور بالآخر پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔
چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں تھے، دارالعلوم دیوبند جیسی دینی درسگاہیں اسی علاقے میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اسی علاقے میں تحریک خلافت اٹھی اور اسی علاقے میں تحریک ریشمی رومال بھی اٹھی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کی والدہ وہ بہت نیکی والی تھی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مائیں ایمان میں اتنی کامل ہوتی تھیں کہ وہ اپنے جوان بیٹوں کو خود کہتی تھیں بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی دونوں بھائی تھے، انہوں نے خلافت کے بارے میں خوب کام کیا اور انگریز سے آزادی پانے کے لیے خوب کام کیا۔ تو فرنگی نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تو ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ جب فرنگی نے دھمکی دی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ دبے نہیں، بلکہ انہوں نے تاریخی اشعار لکھے۔ انہوں نے فرمایا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا خوبصورت اشعار کہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھیں۔ دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اس لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون۔ خضر وقت سے مراد امام مہدی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کاروان زی وادی دور و دراز آید برون۔ یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے
تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی، تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، چونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا۔ رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی ہے؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ سپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں۔ اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائیں جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کیں جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں مزید کسی مشکل میں پڑنے سے محفوظ فرما۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے پاس اللہ نے اپنا کلام دیا ہے قرآن عظیم الشان، اس میں قیامت تک کے آنے کے لیے تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی قرآن مجید تو 14 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان کا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی جیسے سورہ فیل، اب آپ پڑھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے عمل کرنے کی کیا چیز ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ فرسودہ کتاب ہے، پرانی کتاب ہے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جواب دیا کہ دیکھو، تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ فرسودہ کتاب ہے، مگر ابابیل کے واقعے کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ قرب قیامت میں اگر مسلمانوں کو کفر کے خلاف فوجی ہوائی فضائی جنگ بھی کرنی پڑے گی تو اس کا بھی جواز ہے۔ چنانچہ آج ہمارے طیارے فضا میں جاتے ہیں دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کی دلیل کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی دلیل اسی سورہ فیل سے مل رہی ہے۔ اللہ نے چڑیاں بھیجی تھیں، آج ہم جہاز بھیجتے ہیں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ پچھلے دن ایک ڈاکٹر صاحب ملنے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ کرونا وائرس آج کل بہت عام ہے، کوئی قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ میں نے کہا بھئی قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ وہ اب وائرس کی تفصیل آ کے بیٹھ کے بتانی شروع کر دے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ ہاں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں اس وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ کہنے لگے جی کیا ہدایت ملتی ہے؟ میں نے کہا ایک ہدایت تو یہ ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے۔ تو ہم نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمارے اوپر سے مصیبت کو ٹال دے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب دیکھیں یہ مختصر سی بات ہے لیکن اس میں کتنی گہرائی ہے کہ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بسوں میں سفر کرنا یا پبلک پلیسز پہ ایسے جانا جہاں بیماری کا خدشہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹ جائے تو باہر والوں کو چاہیے کہ اس بستی میں نہ جائیں، اور بستی والوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ کیوں؟ کہ اگر باہر والے بستی میں جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، ان کو منع کر دیا۔
بھئی جب تم بچے ہوئے ہو اس مصیبت سے تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اور بستی والوں کو کہا کہ تم تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، باہر نکلو گے تو باہر والوں کو بھی اسی مصیبت میں لپیٹ لے لو گے، لہذا تم اپنے گھروں میں رہو، تم باہر نہ نکلو۔ تو اس لیے اس موقع پہ اگر احتیاطاً لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ خواہ مخواہ باہر نکلنا، دعوتیں اڑانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسری آیت ہے سورہ النمل میں کہ چیونٹیاں چل رہی تھیں تو ایک چیونٹی نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے مسکن کے اندر، گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے۔ اب یہ نہ ادخلوا مساکنکم، ان الفاظ پہ اب ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اس وقت یہی حکم ہے کہ وائرس کا لشکر آ رہا ہے، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، وہیں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس کا لشکر آئے اور تمہیں لٹا کے چلا جائے۔ تو دیکھو ہے 1400 سال پرانی کتاب، مگر اس میں ابھی بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، اشارے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تیرے لیے گھر میں رہنا مشکل نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے گھروں میں رہ کر نیکی کرنا، تلاوت کرنا آسان ہو اور ہم پریشان ہو کے باہر نہ نکل پڑیں۔ تو قرآن مجید سے بھی اس کے اشارے مل گئے اور احادیث سے بھی اس کے اشارے مل گئے۔ باقی سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہماری پوری جو ہے نقشہ کشی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو ہم نے نصیحت کی تھی تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کی فراخی کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نصیحت کی کہ بھئی نیکی کرو، دین کے اوپر قائم رہو، لیکن جب لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے کہ کیا رزق مل گیا، نعمتیں مل گئی، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ میں لے لیا۔ ہماری ہو بہو تصویر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، سکون کی زندگی گزارتا تھا، مگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، دین کے احکام کو ہم نے ہلکا سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، اخذناہم بغتۃ والا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کی 3 علامات ہوتی ہیں، منافق کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری علامت جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری علامت کہ جب امانت ہو تو اس کے اندر خیانت کرے۔ اگر آپ ان تینوں علامتوں کو ڈھونڈیں تو ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر نفاق کی تینوں علامتیں موجود ہیں، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا عہد اور ارادہ کریں۔ لہذا آج جمعے کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تو ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمارے اندر انقلاب نہیں آئے گا
تب تک ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں بدل دیتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ عقوبت کو اس کی عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے اشعار لکھے ہیں جو ہماری حالت کے بالکل عین مطابق ہیں۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی۔ کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا۔ کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے، اتنے مصروف کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھے۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے۔ قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو۔ خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ کہیں گر دیر ہو جائے، زمیں ساری پلٹ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی سورج مشرق سے طلوع یعنی مغرب سے طلوع ہونا شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب تک سانس نرخرے میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اور ہمیں اس آزمائش سے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما دے، اور ہمیں اپنی عبادت کی دوبارہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کے دروازے ہمارے اوپر بند نہ کرے، ہمیں زندگی میں وہ وقت نہ دیکھنا نصیب کرے کہ جب اللہ کا گھر ہو اور اس کا دروازہ بند ہوا ہو۔ بادشاہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر دروازے بند کروا دیتا ہے۔ ہم بھی اٹھک بیٹھک کرنے والے لوگ تھے، تماشا بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تمہاری اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں، میں تالے لگوا دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو۔ تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اس پیارے ملک کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج عمرے کی نعمت سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔